إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے ہم اپنی زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، اور جو لمحہ زندگی کا اللہ کی عبادت کے اندر ایمان کی حالت میں احکام الہی پر عمل کرتے ہوئے اور سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں گزر جائے، وہ لمحہ سب سے بہترین زندگی کا لمحہ ہے. اس جماعتی الاخری کی آج لاسٹ ڈے ہے، جو آخری ڈے ہے، لاسٹ ڈے ہے. اور اس پورے مہینے میں بالخصوص امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کو اختتامی شکل دیں گے. اور آج کے دن کے بعد پھر آگے رجب شریف کا بابرکت مہینہ، جو حرمت والا مہینہ ہے، شروع ہو جائے گا. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ رجب کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ معراج، اور معجزہ معراج میں بھی تذکرہ صدیق اکبر آ جاتا ہے کہ کفار مشرکین سارے جب ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ابو بکر، تو جو اپنے محبوب کی تعریفیں کرتا ہے، ان پر اپنی جان نچھاور کرتا ہے، مال نچھاور کرتا ہے، اور ان کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتا ہے، آج انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر ساتوں آسمانوں پر گئے، تو کیا یہ کوئی عقل تسلیم کرتی ہے؟ تو اس پہ بھی امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا یہ بات میرے آقا نے فرمائی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے تو ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے. اور حضور علیہ السلام کو جب اس چیز کا پتہ چلا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ هو صدیق، وہ تو ہے ہی سچا، ابو بکر تو ہے ہی سچا ہے، وہ تو صدیق ہے. بس میرے آقا علیہ السلام نے جب حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا نا کہ وہ تو ہے ہی سچا، وہ صدیق ہے، وہ تصدیق کرنے والا ہے، اللہ نے اسے اسی لیے منتخب کیا ہے. تو قرآن حکیم فرقان مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام نے چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب عطا کر دیا تھا، تو اب اللہ رب العالمین کی جانب سے بھی آپ کو منصب صدیقیت عطا کیا، جس کو قرآن حکیم فرقان مجید میں انبیاء کے بعد من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے اعزازات کے ساتھ اہل ایمان کے مراتب اور مرتبوں کو بیان فرمایا کہ نبیوں کے بعد
اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اعلیٰ مرتبہ عطا کیا ہے وہ صدیقین، اور صدیقین میں جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ توبہ ہے، 10واں سپارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، فرمایا کہ کفار نے، مشرکین نے جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو طرح طرح کی آپ کو اذیتیں پہنچائی، دکھ پہنچائے، آپ کو طائف کے مقام پر پتھروں سے لو لہان کیا گیا، آپ کے راستے میں طرح طرح کی تکالیف اور رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، آپ کے ساتھ سماجی مقاطعہ کیا گیا، دار ارقم کے اندر آپ کو مقید کیا گیا، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ مختلف انداز سے حضور نبی علیہ السلام کو تکالیف پہنچائی گئیں۔ تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کو ہجرت کا جب حکم ہوا تو اس ہجرت کے منظر کو اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کے منصب ہجرت کے منظر کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے اندر بیان فرماتا ہے۔ تو اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے رسول کی مدد نہیں کی تو فقد نصرہ اللہ، تو بے شک اللہ ان کی مدد کر چکا ہے۔ اب اللہ نے ان کی مدد کیسے کی ہے اس کو آگے قرآن حکیم فرقان مجید بڑے خوبصورت پیرائی کے اندر بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسی آیت کے اگلے حصے میں کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا کہ جب کافروں نے ان کو اپنے وطن سے بے وطن کیا، یعنی جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو میں پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام خود حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے اور انہیں ساتھ میں اٹھایا اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں نے ہجرت کرنی ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اس ہجرت کے سفر میں ابوبکر کو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کے ساتھ سفر میں چلتے رہے اور ایک ڈھال کی حیثیت سے چلتے رہے تاکہ دشمن کسی طرف سے کوئی اگر تکلیف پہنچانے کی جرت کرے تو ابوبکر کا سینہ اس کے سامنے ہو، ابوبکر کا ان سے مقابلہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار، درا حالے کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے جب دونوں غار میں تھے۔ اذ ہما فی الغار، اذ ہما کا یہ بھی ہما بھی تسنیہ کی ضمیر ہے، اس کا معنی بھی ہے کہ وہ دونوں جو غار میں تھے تو دونوں کون تھے؟ ایک اللہ کے رسول تھے اور ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اذ یقول لصاحبہ، تو جب اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے صاحب یعنی حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، تو حضرت ابوبکر صدیق کو اس مقام پر اللہ تعالیٰ صحابی رسول قرار دے رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے لیے یہ آیت ان کی صحابیت کے اوپر بھی نص قطعی ہے۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، کہ غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر کو کہتے ہیں کہ میری وجہ سے تو اتنا بے فکر، اتنا متفکر ہے، اتنا پریشان ہے، کبھی غار کی صفائی کر رہا ہے اور کبھی مجھے کندھوں پر اٹھا کر اس پہاڑی کے اوپر اس غار میں لے کر آیا ہے، اور کبھی میرے آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں سفر کرتا ہے۔ اور جو ہے وہ ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اپنے پاؤں کے اگلے پنجوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایڑی پوری زمین پر نہیں رکھ رہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہیں پورا پاؤں رکھنے سے پاؤں کی آہٹ سے دشمن جو ہے وہ ہمیں پا نہ لیں۔ تو یعنی اس حد تک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کے لیے آپ نے اپنی محبت کو پیش کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جس وقت حضرت ابوبکر اتنے غمگین متفکر تھے کہ کوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نہ کوئی سرکار پر اگر جو ہے وہ ان کو تکلیف پہنچا سکے، تو
اب قرآن کریم پہلے حضور نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، اے میرے ابو بکر تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی آیت کا اگلا حصہ دیکھیں، بڑا آپ کو سکون اور سرور ملے گا۔ فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل کیا۔ سکینہ کیا ہے؟ اطمینان قلب نازل کیا، سکون نازل کیا، رحمت نازل کی۔ اور ان پر کیا کیا؟ فرمایا کہ سو اللہ تعالیٰ نے ان پر طمانیت قلب نازل کی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان کی ایسے لشکروں کے ساتھ مدد فرمائی جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ اب وہ لشکر کون سے تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدد کی؟ اس کی مختلف توجیحات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق لے کر غار کے اوپر گئے نا، تو اب جب غار کے اندر آپ داخل ہوئے تو آپ نے کیا یا رسول اللہ پہلے میں غار میں جاتا ہوں۔ جب غار کی صفائی کی، وہ پورا واقعہ آپ سن چکے ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میں صرف جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے اندر لے کر آئے نا، تو اب یہاں یہ جو اللہ فرماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، کہ ان کی ایسے لشکروں کے ساتھ اللہ نے مدد کی جن کو تم نہیں دیکھ سکتے نہ تم سمجھ سکتے ہو۔ بس لوگوں لشکر کون سے تھے؟ پہلی مدد کیا ہوئی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار کے نرغے سے باہر نکلے نا، تو باہر کفار نے محاصرہ کیا ہوا تھا، جس کمرے میں آپ نے اپنے بیڈ کے اوپر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو چھوڑا تھا، اور فرمایا کہ آپ نے یہ امانتیں دے کر بعد میں ہجرت کر کے آنا ہے۔ تو جب وہاں سے نکلے تو باہر کفار نے کیا کیا ہوا تھا؟ محاصرہ کیا ہوا تھا، تلواریں ننگی لے کر کھڑے تھے کہ اب جیسے سرکار باہر آئیں گے تو ہم ان پر حملہ کریں گے، اور وہ پورا آپ کے قتل کی منصوبہ بندی کر چکے تھے۔ تو روایات کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹی ریت اٹھائی، سورہ یاسین کی آیات پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ آیات پڑھی سورہ یاسین کی۔ وہ جب ریت ہاتھ میں لیا تھا، اس پر دم کیا، دم کرنے کے بعد اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دروازے کے باہر جو کفار کے لشکر کھڑے تھے ان پر پھینکا۔ وہ سامنے کھڑے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ہاتھ میں تلواریں ہیں، نبی علیہ السلام ان کے بیچ سے نکل گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ پہلی مدد نازل ہوئی، جس کو اللہ فرماتا ہے کہ لم تروہا، ہم نے محبوب کو اس طرح ان کی مدد کی ہے کہ جس کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ دوسری مدد کیا کی؟ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہو رہی ہے۔ دوسری مدد یہ کی کہ اللہ نے محبوب سے فرمایا کہ آپ اپنے سفر ہجرت کے لیے ایک ایسے رازدان کا انتخاب کریں جس پر آپ کو بھروسہ ہو، اور جو آپ کے راز کو رکھ سکے اس سفر کے، جو آپ کو آپ کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کی ڈھال بن کر، آپ کے اس سفر میں آپ کا ساتھی بن کر آپ کے ساتھ مکہ سے مدینہ روانہ ہو۔ اور اللہ نے حضور علیہ السلام کو اختیار دیا کہ آپ کے جتنے صحابہ ہیں اور جتنے آپ کے احباب ہیں، اور ان میں سے جس پر آپ کو مکمل بھروسہ ہے کہ جو آپ کے سینے کا اور آپ کے سفر ہجرت کا راز رہے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، اس راز کو قائم رکھ سکتا ہے، ایسے سینے اور ایسے جہاں امانت دار شخص کی آپ کا انتخاب کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے جس ذات کا انتخاب کیا، جس پر حضور نے بھروسہ کیا کہ یہ میرے اس راز کو رکھے گا اور اپنی جان دے کر بھی اس راز کی حفاظت کرے گا، اپنا مال دے کر بھی اس راز کی حفاظت کرے گا، اپنے آپ کو قربان کر کے بھی اس راز کی حفاظت کرے گا، اپنے منہ کو سانپ کی ایڑی اپنی ایڑی کو سانپ کے منہ کے اندر دے کر بھی اس راز کی حفاظت کرے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا۔ تو رازدان مصطفیٰ کہلائے اور رازدان خدا بھی کہلائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ایسے شخص کا انتخاب کرے جو آپ کے سفر ہجرت کا آپ کے رازدان رہے، اور پھر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب کیا۔ پھر جب غار کے اندر گئے نا،
تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا. اور منظر کیا دیکھا؟ یہ دیکھا کہ ہم جو غار کے اندر جیسے ہی داخل ہوئے تو اچانک دیکھا کہ غار کا جو منہ تھا اس کے اوپر جو ہے وہ مکڑی نے جالا تاننا شروع کر دیا. کیا کر دیا؟ اب جو اہل تحقیق ہیں جنہوں نے جانوروں کے اوپر ریسرچ کی ہے، ان میں ایک محقق ہیں جنہوں نے 2 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے جانوروں کے اوپر، ہسٹری حیات الحیوان کے نام سے. انہوں نے اس میں مکڑی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو مکڑی ہوتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں ببوا کہتے ہیں، اب پتہ نہیں پنجابی میں اس کو کیا کہتے ہیں، ہم تو کشمیری میں اس کو ببوا کہتے ہیں. اچھا، وہ اور اس کو اردو میں مکڑی کہتے ہیں، اور عربی میں اس کے اوپر پوری سورت اللہ نے نازل کی، سورہ عنکبوت. عنکبوت کا معنی ہے مکڑی والی سورت، یعنی وہ سورت جس کے اندر مکڑی کا اللہ نے ذکر کیا ہے، مکڑی کے جالے کا اللہ نے اس سورت کے اندر ذکر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کو میں اس مکڑی کے جالے کا ذکر کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی حفاظت کرتا ہے نا تو بڑے بڑے طوفان آ جائیں، آندیاں آ جائیں جو پورے گھروں کو اور مکانات کو اور بستیوں کو الٹ اور پلٹ کر دیتی ہیں. اور ان طوفانوں کے اندر دیکھیں، اگر ہمارا کوئی ایک دروازہ یا کھڑکی باہر تیز آواز چل رہی ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا دروازہ یا کھڑکی کھلا ہوا ہو تو وہ کیسے آپس میں ٹکراتے ہیں اور ہمیں اٹھ کے بند کرنا پڑتا ہے. تو سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب کی قدرت تم نے دیکھی ہے کہ بڑے جب طوفان چلتے ہیں تو مکڑی کا جالا ٹوٹتا نہیں ہے، تمہارے دروازے ٹوٹ جاتے ہیں، تمہاری دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں ہواؤں کے ساتھ، تمہارے قلعے ٹوٹ جاتے ہیں. قرآن بیان کرتا ہے سورہ ہود کے اندر کہ ایک قوم تھی جس کا نام تھا قوم عاد اور قوم سمود. یہ جو قوم عاد اور قوم سمود تھے یہ انسانوں میں سب سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر دیا ہوا تھا کہ یہ پہاڑوں کو کوڑ کر، پہاڑوں کے اندر غاریں بنا کر، پہاڑوں اور بڑے جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے. تو ان کو حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے جی ہم نے اتنے بڑے پہاڑوں میں غاریں بنائی ہوئی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا طوفان آئے گا تو وہ ہمیں جو ہے وہ اڑا کے لے جائے گا، تو ہمارے ان پہاڑوں کو کیا کون نقصان پہنچا سکتا ہے. تو جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سرخ آندھیوں کا طوفان نازل کیا. بارش نہیں، پانی بھی نہیں تھا، صرف ہوائیں چلی ہیں. کیا چلی ہیں؟ صرف ہوائیں چلی ہیں. سرخ آندھیوں کا طوفان آیا اور اس طوفان نے ان کے بنائے ہوئے جو بڑے پہاڑوں کے اندر غار تھے اور بڑی غاریں جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور وہ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے کہ ابھی کوئی طوفان کوئی چیز ہمیں نہیں، ویسے ہی ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ تم شرک نہ کرو، اللہ کے پر ایمان لے کر آؤ، ان پہاڑوں میں ہمیں کون سا طوفان نقصان پہنچا سکتا ہے. تو جس وقت سرخ آندھیوں کا طوفان آیا، سرسرین حدیث کے الفاظ ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن پاک کی آیات کے اندر بھی اس کو بیان فرمایا کہ گرم ہوائیں چلی، سرخ آندھیوں کے طوفان چلے. اور ان طوفانوں نے جب آئی نا، ہوائیں چلی نا، تو وہ جو انہوں نے بڑے پہاڑ کوڑ کر ان کے اندر غاریں بنا کر اپنے گھر بنائے ہوئے تھے اور بڑے سکون سے بیٹھے تھے کہ ان پہاڑوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو وہ پہاڑ آپس میں ٹکرائے. اس طرح ٹکرائے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس وقت پہاڑ آپس میں اللہ کے غضب سے ٹکرائیں تو کیا ہوتا ہے؟ القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. کہ جس وقت قیامت کی ہولناکی آئے گی تو پہاڑ جب آپس میں ٹکرائیں گے وتکون الجبال کالعہن المنفوش، تو پہاڑ آپس میں ٹکرا کر اس طرح ریزہ ہو جائیں گے جس طرح دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، دھنی ہوئی روئی تو آپ نے دیکھی ہے نا، یہ جو ہم بستروں کے اندر بھرتے ہیں تو کتنی نرم ہو جاتی ہے، اس کو آپ انگلی کے ساتھ مسل سکتے ہیں. تو وہ جو انہوں نے بڑے پہاڑ بنائے ہوئے تھے نا، ان کو انہوں نے طوفان کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب محبوب علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق اور نبی علیہ السلام غار ثور کے اندر تھے نا، تو مکڑی نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تیری مخلوق میں سے سب سے کمزور میں ہوں، سب سے کمزور جانور ہوں، زمین پر رینگ کر چلتا ہوں،
ہر وقت یہی مجھے خطرہ رہتا ہے کہ کسی کے پاؤں تلے راندا نہ جاؤں، لیکن اے اللہ میں کمزور تو ہوں لیکن میں تیرے محبوب سے محبت کرتی ہوں۔ اس مکڑی نے کیا کہا؟ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ بار الہ میں اللہ کے رسول سے، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے مرتبے کو، آپ کے مقام کو اور آپ کی عظمت کو خود اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے، چاہے وہ زمینی مخلوق ہے، چاہے اس کا تعلق ساتوں زمینوں سے ہے یا ساتوں آسمانوں سے ہے، جنت سے ہے یا غیر جنت سے جتنی مخلوق ہے، جو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ ان سے فرماتے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں کائنات کی ہر چیز واسطے اللہ دا رسول بن کے آیا۔ پتھر بھی رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، جس کی مثالیں حدیث کے اندر آتی ہیں کہ میدان احد کے اندر جس وقت کفار نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، آپ کا دانت مبارک اس میں جو ہے وہ زخمی ہوا اور آپ کو خون نکلا، صحابہ اکرام زخمی ہو گئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پکڑ کر ایک پہاڑ کی اوٹ کے اندر لے کر گئے اور سرکار نے اس طرح پہاڑ کے ساتھ اپنا سر لگایا۔ وہ پہاڑ میں دیکھ کے آیا ہوں، آج کے لیے گیا تھا، میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی ہے، بلکہ میرے اس میں چینل پر موجود بھی ہے۔ سرکار نے اس طرح پہاڑ کے ساتھ اپنا سر رکھا نا، تو اب حدیث کے الفاظ ہیں کہ پہاڑ اس طرح ہو گیا، نرم ہو گیا جس طرح تکیہ نہیں ہوتا، تو وہ نرم ہو گیا۔ سرکار جتنا سرکار سارا اندر لے جانا چاہتے تھے لے گئے، پہاڑ نرم ہو گیا۔ پہاڑوں نے، پتھروں نے بھی سرکار سے محبت کی۔ اب مکڑی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو یا اللہ میں تیری مخلوق کا کمزور سا ایک حشرات الارض میں میرا شمار ہوتا ہے، لیکن میں اس موقع پر ہجرت کے اس موقع کے اوپر جو دشمن رسول اللہ کا پیچھا کر رہے ہیں، میں ان سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں، اللہ مجھے توفیق عطا فرما اور مجھے اذن عطا فرما۔ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں غار کے اندر گیا، غار کی صفائی کی، سرکار اندر تشریف لائے، حضور نے میری گود کے اندر سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں چند لمحوں بعد جب میں نے غار کی طرف دیکھا تو غار کے اوپر جالا تنا ہوا ہے۔ کوئی غار کا پورا جتنا اس کا دروازہ تھا، غار کا جتنا اس کا ہول تھا، اس پورے کے اوپر مکڑی نے جالا تنا ہوا، اور اس جالے کے درمیان میں چھوٹا سا سوراخ ہے، اور اس سوراخ میں اس طریقے سے اپنا سینہ سامنے رکھ کے وہ مکڑی کھڑی ہے رسول اللہ کی کہ جو ہے وہ محبت میں کہ جو کوئی دشمن اگر اس غار میں داخل ہو تو مکڑی چاہتی تھی کہ میرے سینے کو چیر کر وہ رسول اللہ تک۔ اللہ نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا کہ حشرات الارض بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر غار کے اندر سانپ نے سوراخ کر کے رکھے تھے، اور بعض مفسرین نے روایات کے اندر لکھا ہے کہ ہزاروں سال سے وہ سانپ اس غار کے اندر رہ رہا تھا، کیونکہ سانپوں کی دنیا میں اسے یہ علم ہو چکا تھا کہ ایک دن یہاں پہ اللہ کے رسول کا بسیرا ہوگا اور میں ان کا دیدار کروں گا۔ سانپ نے بھی جو حضرت ابوبکر صدیق کو کاٹا ہے، وہ بھی رسول اللہ کی محبت میں کاٹا ہے کہ میں دیدار مصطفیٰ کر سکوں۔ اور لیکن ابوبکر صدیق 16 ڈنک اپنے پاؤں پر برداشت کر چکے، لیکن ایڑی نہیں ہٹائی۔ کیوں؟ کہ تو دشمن ہے، جس طرح مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تو رسول اللہ کو نقصان پہنچا دے۔ یہ محبت کے وہ مظاہرے ہیں غار کے اندر ہوئے ہیں، یہ وہ معجزات ہیں جو جن کو بیان کرنے سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ مکڑی نے جالا تن دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک اور منظر دیکھنے کو ملا، اس کو بھی مفسرین اور محدثین اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ کبوتروں کا ایک جوڑا آیا، اور غار کے اوپر ایک چھوٹا سا درخت تھا، غار کے منہ کے اوپر، اس درخت کے اوپر انہوں نے بڑا سا گھونسلہ بنایا، گھونسلہ بنا کر اس کے اوپر انڈے دے کر وہاں بیٹھ گئے۔ اب کفار جو دشمنان مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا پیچھا کرتے 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 غار کے سرے پر پہنچ گئے۔ غار کے سرے پر پہنچ گئے، دو آدمی تھے، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ چلو اس غار کے اندر چل کے دیکھتے ہیں، یہاں تو نہیں چھپے ہوئے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا یار تیری عقل کام کرتی ہے، اگر اندر جا دیتے بکری تو جالا تے ٹوٹتا۔ اب یہ دیکھیں، یہ اللہ یہاں یہ جو فرما رہا ہے، یہ اشارہ ہے، کیا فرمایا کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكِينَتَهُ،
सकीनतहु कि अल्लाह ताला ने उन पर इत्मीनान कल्ब नाज़िल कर दिया, सुकून नाज़िल कर दिया, दुश्मन से बेफिक्र कर दिया। फिर क्या हुआ? वअय्यदहुम बिजुनूदिन लम तरौहा, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक के ऐसे लश्करों के साथ मेरे मुस्तफ़ा की मदद की है कि जिनको तुम ना समझ सकते हो ना देख सकते हो। और वो क्या थे? कुफार खड़े हैं, अंदर हुजूर मौजूद हैं। कहते हैं जी इत्थों के अंदर जांदे ते मकड़ी का जाला ते टूटना सी, इस वास्ते इस अंदर तक गार ते अंदर ते कोई नहीं गया। एक बात। दूसरे ने कहा कि हाँ यार तू तो ठीक कह रहा है कि मकड़ी का। दूसरे ने कहा हाँ यार ये देखो ऊपर कबूतरों ने अंडे दिए हुए हैं, और ज़ाहिर बंदा अगर इस गार में दाखिल होता तो इस दरख्त की टहनी को पकड़ कर दाखिल होता, तो जैसे इस टहनी को खींच कर बंदा उसका सहारा लेकर अंदर दाखिल होता तो क्या होता? ये दरख्त, ये घोंसला इनका टूट जाता, अंडे नीचे गिर जाते, कबूतर उड़ जाते। भला कबूतर भी उसी तरह बैठे हुए हैं। और बाद मुफस्सिरीन ने लिखा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन दोनों जानवरों को, किसको? कबूतर को भी और मकड़ी को भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की खुदा ने जज़ा अता फरमाई है। और मैं आज भी हरमैन तय्यबैन के अंदर ये जो ब्लैक और ये जो तकरीबन सिल्वर कलर टाइप के कबूतर होते हैं, कि ये जो कबूतरों का जोड़ा है इसी की नस्ल मक्का में भी मौजूद है, मदीना में भी मौजूद है, क़यामत तक मौजूद रहेगी। और ये आपने देखा होगा पिछले दिनों में जब एक दो साल पहले जब कोरोना वायरस आया, हर तरफ से लोगों के जाने की पाबंदी शुरू हो गई, तो हरम के कैमरे ने, हरम की टीवी ने ये दिखाया है कि कबूतरों के झुंड आते हैं, इस तरह खाना काबा का तवाफ करते हैं, इधर से आते हैं, इधर से जाते हैं, उधर से आते हैं, इधर से जाते हैं। वो तो आज भी वो तवाफ कर रहे हैं। फरमाया ये उन्हीं कबूतरों के उस जोड़े की नस्ल है जो क़यामत तक के लिए हरम में मौजूद है और ये मौजूद रहेगी। और मकड़ी को की मोहब्बत को अल्लाह ताला ने क्या सिला अता फरमाया कि कुरान करीम फुरकान मजीद में सूरत का नाम है सूरह अनकबूत, मकड़ी वाली सूरत। उस सूरत में अल्लाह ने मकड़ी का भी जिक्र किया, मकड़ी के जाले का भी जिक्र किया। और अल्लाह फरमाता है तुमने कभी अल्लाह की कुदरत पर गौर किया है कि जब तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं, जो सैलाब आते हैं, पूरी बस्तियों को बहा कर ले जाती हैं, नीचे की जमीन ऊपर हो जाती है, लेकिन वहां कभी आपने गौर किया कि जो मकड़ी का जाला है वो भी उसी तरह उसको वो हवा से मुतासर नहीं होता, वो उसी तरह रहता है, कमजोर सा। फरमाया कि घरों में से सबसे कम, कुरान कहता है कि घरों में सबसे कमजोर घर मकड़ी का है, जो सिर्फ एक तार होता है, एक जाला होता है। और फरमाया कि वो बड़े से बड़ा तूफान आ जाए तो वो जाला नहीं टूटता। क्यों? खुदा उसकी हिफाजत करता है। क्यों? कि उस मकड़ी के उस जाले ने गार के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने आप को पेश किया। तो इसलिए अल्लाह के प्यारे हबीब नबी, यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो है वो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चंद वो मोजज़ात हैं जिनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। फिर एक और रवायत के अंदर आता है, और ये भी बहुत ईमान अफरोज़ रवायत है, मोहब्बत की बातें हैं। ये किताब है, किताब का नाम है मिसबाहुज़्ज़ल्लाम फिल मुस्तगीसीन बिखैरिल अनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिल यक़ज़ति वल मनाम। ये एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम मुहद्दिस अबू मूसा मोहम्मद बिन मूसा नोमान मज़ाली अल-मराकशी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अरबी में इन्होंने एक किताब लिखी है, और उसमें उन्होंने मोजज़ात रसूल, उन्होंने ये लिखा है कि वो उस पूरी किताब के अंदर जो वाक़यात उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने मोजज़ात रसूल में उस बाब को लिया है कि जिस मौके पर उम्मत को मुश्किलात आई और उम्मत ने उस मुश्किलात में रसूलुल्लाह को पुकारा और अल्लाह के रसूल के वसीले से खुदा ने उनकी मदद फरमाई है, तो उसमें उन्होंने एक वाक़या लिखा है, उसमें एक बाब उन्होंने कायम किया है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की अज़मत के ऊपर है, और एक रवायत नकल की है। और आप फरमाते हैं कि वो रवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप बयान फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब हम गार में थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ज़रा इतना सफ़र करके आए, गार के अंदर दुश्मन पीछा कर रहे हैं और फिर ऊपर जो है वो दुश्मन का पहरा लगा हुआ है,
تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ وہاں پر غار کے اندر مجھے پیاس لگ گئی. کیا ہو گئی؟ پیاس لگ گئی. تو میرا بالکل حلق خشک ہو گیا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس پوری غار سور کی کتنی بڑی چڑھائی ہے. اس چڑھائی، اس پہاڑی کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر گئے. اور جس وقت حضرت ابوبکر صدیق سرکار کو کندھوں پر اٹھا کر اوپر لے گئے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کی جو عمر مبارک تھی وہ 48 ایئر تھی. کتنی؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 برس تھی. کتنی؟ تو یعنی 48 ایئر کی عمر میں آپ نے کندھوں پر اٹھا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار تک لے کر گئے. تو کہتے ہیں میں غار کے اندر گیا تو کیا ہوا؟ تو مجھے پیاس لگی، میرا گلا خشک ہو گیا، چہرہ متغیر ہو گیا. کہتے ہیں کہ جب سرکار ساری کیفیت دیکھ رہے ہیں کہ کبھی حضرت ابوبکر غار کی صفائی کر رہے ہیں، کبھی ابوبکر سوراخ بند کر رہے ہیں، کبھی ابوبکر صدیق بار بار غار کے دہانے کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں دشمن اندر نہ آ جائیں. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ جب میری کیفیت تھوڑا سا چہرہ متغیر ہوا تو سرکار نے پیار بھری نظر سے مجھے دیکھا. کیا ہوا؟ پیار بھری نظر سے مجھے دیکھا. اور دیکھنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس صورتحال کو دیکھی تو فرمایا کہ یا میرے ابوبکر کیا بات ہے، تیرے چہرے پر کچھ تھوڑی سی کچھ پریشانی بھی ہے، چہرہ متغیر ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی وجہ نہیں ہے، سفر کی وجہ سے تھوڑا سا گلا خشک ہو گیا تو پیاس لگی ہوئی ہے. کیا ہے؟ پیاس لگی ہوئی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں بس میں نے اتنا کہا نا سرکار مسکرا دیے. سرکار نے کہا ابوبکر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، وہ سامنے چلا جاؤ، غار کے کونے میں وہ پانی رکھا ہے وہاں سے پی لو. کہتے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں جب سرکار نے یہ فرمایا نا کہ وہ سامنے غار میں کونے میں پانی رکھا ہے پی لو، تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی. حیرت اس لیے ہوئی کہ چند لمحے پہلے میں نے پوری غار کی صفائی کی تھی، نہ تو اس میں کوئی کنواں تھا، نہ اس میں کوئی چشمہ تھا، نہ اس میں کوئی پانی تھا، لیکن چونکہ سرکار نے اشارہ کر دیا کہ وہ سامنے پانی رکھا ہے جا کے پی لو. تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں سرکار کے حکم کے مطابق جب گیا، کہتے ہیں میں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا. اور وہ منظر کیا دیکھا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا نورانی برتن ہے، جس کو یہ ٹکورا ٹائپ کا برتن ہے، اور بہت خوبصورت، اس طرح لگتا تھا جیسے سونے کا یہ برتن ہے، اور اس برتن کے اندر پانی رکھا ہوا ہے. اور وہ اتنا خوبصورت پانی، کہتے ہیں کہ اتنا صاف اور شفاف پانی کہ کہتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی. تو کہتے ہیں میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد میں اس کو لے کر گیا کہ میں سرکار کو پیش کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو ہے وہ پہلے پانی پئیں گے تو میں بعد میں پیوں گا. تو کہتے ہیں میں جیسے حضور کی طرف بڑھنے لگا تو سرکار نے اشارہ کیا نہیں ابوبکر تو پی، یہ پانی تیرے لیے آیا ہے. کیا فرمایا میرے ابوبکر تو پی، یہ پانی تیرے لیے آیا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ سرکار نے حکم دیا، میں نے پانی پیا. کہتے ہیں میں نے جب 1 سانس 2 سانس 3 سانس میں پانی پیا، پانی پینے کے بعد کہتے ہیں حضور نے اشارہ کیا اور پیو. کہتے ہیں میں نے اور پیا. کہتے ہیں پھر سرکار نے مسکراتے ہوئے فرمایا میرے ابوبکر اور پیو. کہتے ہیں میں نے اور پیا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ پانی میرے حلق تک پہنچ گیا. کیا ہو گیا؟ پھر کہتے ہیں جب میں کہا کہ یا رسول اللہ میں اب سیر ہو چکا ہوں، حضور نے فرمایا ابوبکر اس برتن کو واپس وہیں پہ رکھ دو. کہتے ہیں میں نے برتن وہیں رکھ دیا. تو اب حدیث کے الفاظ سنیں. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ جب وہ پانی جو میں نے پیا تو پھر کیا منظر تھا. کہتے ہیں میں نے عجیب و غریب اس کا ذائقہ تھا. وہ ذائقہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا. وہ پانی کیا؟ وہ پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اور کستوری سے بھی زیادہ اس سے خوشبو آ رہی تھی. یہ اس پانی، اس مشروب جو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں غار میں مجھے ملا، اس کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا تھا، جو ہے وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید، شہد سے بھی زیادہ میٹھا، اور کستوری سے بھی زیادہ اس میں خوشبو آ رہی تھی. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں جب واپس لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ،
میں نے پانی پیا لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایسا ذائقے دار پانی نہیں پیا. ایک دوسرا یہ ہے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے غار کی صفائی کی تھی تو مجھے اس سے پہلے نہ تو یہاں کوئی برتن نظر آیا تھا نہ پانی نظر آیا تھا. یا رسول اللہ اس میں کیا حقیقت ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے ابو بکر، کیا میں تجھے خوشخبری نہ دوں کہ یہ مشروب تمہارے لیے کہاں سے آیا ہے؟ تو میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، ضرور فرمائیے. تو اب الفاظ سنیں حدیث کے کہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں پر مقرر فرشتے کو حکم دیا کہ اے فرشتے، جنت میں جو فردوس نہر ہے، ہم دعا کرتے ہیں نا یا اللہ ہمارے فلاں شخص کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اور جنت کے اندر جو نہریں ہیں، قرآن کریم فرقان مجید میں اس کے منظر کو بیان کرتا ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ اور جو اہل ایمان جو جنت میں جائیں گے ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور اکرامات دیے جائیں گے وہ کیا ہوگی کہ جنت کے اندر اللہ نے جاری نہریں رکھی ہیں اور ان کے اندر طرح طرح کے انعامات. فرمایا جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام ہے الفردوس، اور فردوس نہر پر متعین فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ غار میں پانی پہنچاؤ، ابو بکر کو پیاس لگی ہے اور اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ میرے ابو بکر کو جنت کا مشروب پلایا جائے. یہ خدمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کا صلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر، یعنی غار کے اندر جو معجزات پیش آئے ان معجزات کو حضرت ابو بکر صدیق خود اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے وہ جنت کی نہر فردوس میں سے جو ہے وہ کنیکشن دے دیا تھا غار کے اندر کہ ابو بکر کو پانی پی لیں. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا آپ کے ابو بکر کا یہ مقام ہے آپ کی اور رب کی نظر میں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ. اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق پر تھوڑی سی پریشانی نازل ہوئی کہ دشمن نہ کہیں تو اللہ فرماتا ہے لا تحزن، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابو بکر کو دنیا میں پیاس لگے تو مشروب جنت سے اللہ بھیج رہا ہے. حضرت ابو بکر مال خرچ کرے تو اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. حضرت ابو بکر کے مال کو بھی اللہ نے کہا کہ جو رسول اللہ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت کے اندر ابو بکر نے جو مال خرچ کیا ہے، فرمایا جس طرح ابو بکر ظاہر اور باطن طور پر پاک ہے، خدا نے اس کے مال کو بھی پاک کر دیا. یہ ہے مقام ابو بکر، اور یہ سارا مقام، یہ سارا مرتبہ، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری افضلیت حضرت ابو بکر صدیق کو صرف ایک نقطے پہ ملی ہے، اور وہ نقطہ کیا تھا کہ اپنی روح سے بھی بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، اسی لیے ان کو صدیق کا لقب ملا. حضرت ابو بکر کے صدیق ہونے کو بھی اللہ بیان کر رہا ہے، آپ کے صحابی ہونے کو بھی اللہ بیان کر رہا ہے، آپ کے صدق کو بھی اللہ بیان کر رہا ہے، آپ کے مال کی پاکی کو بھی اللہ بیان کر رہا ہے، آپ کے حزن و ملال میں وَأَيَّدَهُمْ کیا کر کے جو ان کی مدد کو بھی خدا بند قدوس بیان فرما رہا ہے. فَأَنزَلَ عَلَيْهِ السَّكِينَةَ کہہ کر کے جو ہے وہ ان پر طمانینت اور سکون اور رحمت کے نزول کو بھی میرا رب بیان فرما رہا ہے. تو گویا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق فنا فی الرسول کے منصب پر فائز تھے، اور فنا فی الرسول کا منصب کیا تھا کہ اپنی ذات کو رسول اللہ کی ذات میں گم کر دیا تھا، اور پھر آخر میں جو فیض ملا وہ فیض کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق 3 دن اور 3 راتیں کہتے ہیں کہ میرا اور کوئی کام نہیں تھا، صرف ایک ہی کام تھا، وہ کیا تھا؟ چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کرنا. اب میری آنکھیں تھی اور رسول اللہ کا چہرہ تھا، میری آنکھیں تھی رسول اللہ کا چہرہ تھا، میں اس کا دیدار کرتا رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ والضحیٰ سے نکلنے والا نور، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ حضور کی